السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج مجھے مجبوراً ویڈیو بنانی پڑی کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھی، حیران بھی تھی اور خوش بھی بہت زیادہ ہوں۔ ریزن کل احتجاج ہوا پورے ملک میں۔ یقیناً آپ سب میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، ہم بھی گئے، جو کہ کبھی گھر سے باہر بغیر کچھ خریدنے کے نہیں نکلتے۔ بہت آرام طلب لوگ ہیں، گھر پہ رہنا پسند کرتے ہیں، گھر کا سکون بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کل دل چاہا کہ عمران خان کے لیے نکلیں، عمران خان کے لیے جائیں، اور پھر میں آپ کو ایک ریئلٹی بتاتی ہوں کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کیا۔ میں واحد نہیں تھی جو کہ پہلی دفعہ کسی احتجاج میں، پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے گئی ہوں، یا مطلب اس طرح کی سیاسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ لیا ہو میں نے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایک جنٹری تھی جو کہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، وہاں رہنے والے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو عمران خان کے حق میں تھے، وہ بھی تھے۔ کچھ لوگ تھے جو کہ ڈیفنس کے علاقوں سے، ملیر کے علاقے، بہت دور دور سے آ رہے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی موجود تھی۔ عورتوں میں بھی وہ کیٹیگری سب سے زیادہ میں ہائی لائٹ کروں گی جو کہ کبھی شاید اتنے کراؤڈ میں آئی نہیں تھیں، اتنے کراؤڈ کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا بھی رہی تھیں، لیکن پھر ان کا جذبہ اور جوش ایسا تھا کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ پھر آتے ہیں مین بات پہ، جو آج کل ہم سب بہت دیکھ رہے ہیں، ضلالت۔ یار پی ایم ہونا اتنی بڑی ضلالت بھی ہو سکتا ہے؟ ہمارے بچے عمران خان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے عمران خان بنیں گے، وہ کسی اور کرکٹر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ بنیں گے۔ کل میری بیٹی نے بولا ماما میں پی ایم نہیں بنوں گی۔ ظاہر ہم نیوز دیکھ رہے تھے، وہ ضلالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ضلالت، مطلب لائک کوئی اس بیچارے کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، جہاں اس کا کوئی کام ہے وہاں استعفے دے دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگ چیک کریں، اسے چپڑاسی بول رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں بیٹا چور کسی کو نہیں بولتے، اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے۔ جب ہم پروٹیسٹ میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ یہ بات سیکھ کر آئے ہیں کہ کون چور ہے، جو ہمارے ملک سے چوری کرتا ہے، جو ہم لوگوں کو جب ہم بڑے ہوں گے تو ہمارے ملک کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ایک مین چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، ہماری کراچی میں ایک طبقہ ہے جو کہ اپنے بچوں کو لے کے بہت پوزیسو ہوتا ہے، بہت ہی کیئرنگ ہے، بہت ہی ڈرے ہوئے سے رہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ حالات کچھ ایسے رہے ہیں کہ جس کے بعد ہم لوگوں کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ گھر سے نکلیں گے تو موبائل چھن جائے گا، یا مار دیے جائیں گے، یا بچے کڈنیپ ہو جائیں گے، یا کبھی بھی کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی کے حالات کو لے کے آپ کچھ عرصے سے تھے، خطرناک تھے اور ڈرے ہوئے تھے اور پریشان سے تھے کہ ہم ہر جگہ اپنے بچوں کو ہر وقت نہیں لے کے نکل سکتے۔ لیکن کل اتنی تعداد میں بچے موجود تھے، اتنی تعداد میں بچے موجود تھے، اور ماں باپ بالکل ٹینشن فری تھے۔ بچے گاڑیوں سے باہر نکل رہے ہیں، چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، واک کر رہے ہیں، کسی کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا کہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے گا، کوئی بچہ کڈنیپ ہو جائے گا، گرمی بہت زیادہ ہے، کوئی کووڈ، کوئی فلو، کوئی وائرل نہ لگ جائے، اتنا رش ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھگدڑ مچ سکتی ہے۔ نہیں، ہر کوئی بغیر کسی خوف کے اپنے جذبے کے ساتھ عمران خان کے لیے نکلا۔ یہ ہے اصل جیت، اسے کہتے ہیں ہیرو۔ مطلب ایک ایسا ہیرو جو لوگوں کے دلوں میں اپنی اتنی عزت رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہر بندہ نکلا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کل پروٹیسٹ ہے، مجھے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، میرے اپنے بہت سارے جاننے والوں کے میسیجز آئے ہیں کہ اتنے بجے ملینیم پہ ہے، جانا ہے۔ یہ نہیں کہ کیسے جائیں گے، کیوں جائیں گے، کس لیے جائیں گے، صبح اسکول جانا ہوگا یا صبح آفیسز میں جانا ہوگا، نو، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، بس جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد ایک بالکل الگ ماحول تھا، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے، عزت دینے والا بالکل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر انسان اتنا ذلیل ہو رہا ہو نا، جتنی ضلالت ہو رہی ہے اس وقت پی ایم صاحب کے ساتھ، تو اسے تو ویسی شرم سے گھر چلے جانا چاہیے۔ مطلب وہ کس طرح سے عزت لے گا؟ پہلے دن ہی اسے تنخواہیں بڑھا دیں، اسے پینشن بڑھا دی، کہاں سے، کیسے؟ مطلب تھوڑے عرصے کے لیے جو انسان آیا ہے
وہ پیسہ بھی بڑھا رہا ہے، تنخواہ بھی بڑھا رہا ہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، میں فلانا بھی دے دوں گا، فلانا بھی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں اگر بانٹ بھی دو گے، کہاں سے کرو گے، کیا کرو گے، کوئی پالیسی راتوں رات کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں عوام پڑھی لکھی ہے اور وہ اتنا شعور رکھتی ہے. آپ کی یہ جو گپے مارنے والی عادتیں ہیں نا، یہ کس کو نہیں پتا. تو اب آپ بیوقوف ہمیں بنا نہیں سکتے. یہ چند پٹواریوں کو لے کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ اس ملک پہ بڑا لمبا عرصہ چلے جائیں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. آج 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نکلا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے عمران خان زندہ باد، ہمیں چور نہیں چاہیے، ہمیں غلامی نہیں چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سے 15 سال کے بعد یہی بچہ جب جوان ہو جائے گا، جب طاقتور ہو جائے گا، جب عروج پہ ہوگا اپنے، تو کیا یہ برداشت کرے گا یہ سب کچھ؟ یہی بچہ ہم سے سوال کرے گا کہ ان لوگوں کو منتخب کیسے کیا گیا، آپ لوگوں نے کیوں کیا، جن کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. ٹھیک ہے، خرید خرات کے ادھر ادھر سے لوٹے شوٹے آپ نے پکڑ کے کر لیا جو کرنا تھا. یہ بہت لمبا ٹائم نہیں ہے یہ. اور عمران خان صاحب، آپ نے بالکل اسی طرح سے رہنا ہے. ہمارے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو زندگی صحت دے. پاکستان کے لیے آپ سے بہتر لیڈر اور کوئی ہو نہیں سکتا. ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی کہ آپ کے پروٹیسٹ پہ جانا ہے تو وہاں پہ کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، سیکیورٹی کیا ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. آپ کے لیے سب اپنے بچوں کو لے کے نکلے اور آئے. ہمیں کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی ہمیں نوکریوں کے جھانسے نہیں دیے گئے، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. لیکن بس ہمیں آپ کی سچائی کے لیے، آپ کی سچائی، آپ کی خودداری کے لیے ہم یہاں آئے. باقی پاکستانیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بندہ پہلے دن ہی اتنا ذلیل ہو رہا ہے اور حد سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے، اس نے ذلیل ہی ہونا ہے. ان کو ذلالت کی عادت ہو گئی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل بہت اچھا یہ بھی لگا کہ کراچی کی عوام میں ڈر نہیں ہے. کراچی کی عوام اپنا لیڈر سلیکٹ کرنا جانتی ہے، اپنے حق کے لیے بولنا چاہتی ہے، بولتی ہے اور اب بول سکتی بھی ہے. تو اسی طرح سے اپنے ملک کے لیے نکلیے، اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائیے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی بیرونی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اپنوں میں تو منافق ہوتے ہی ہیں، اپنوں میں تو غداری ہوتی ہی ہے، لیکن اپنوں کا پھر چھتروں سے علاج کیا جا سکتا ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج چھتر ہوتے ہیں. ڈاکٹرز لا علاج کر دیتے ہیں، بابا جی، پیر شیر، یہ سارے آپ کو لا علاج کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں پھر اینڈ پہ چھتر. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکا، اس کے بعد پھر وہ کہیں اور چلے گئے، وہاں بھی ان کا علاج نہیں ہو پا رہا. جب من پسند ماحول ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا علاج صرف چھتر ہے. ہو جائے گا، ان کا بھی علاج کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ سب نے اپنے ملک کے لیے، عمران خان کے لیے اسی طرح یہی یونٹی، اسی جذبے کے ساتھ رہنا ہے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو سو مچ.